نہیں چھوڑے ہیں؟ جی اس کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: اول کتاب الاضاحی، اس نسخے میں کتاب الاضاحی ہے، اور بعض دیگر نسخوں میں کتاب الضحایا لکھا ہوا ہے۔ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں گے وفی واو، یعنی ایک نسخہ جس کا نام واو رکھا ہے محقق نے، اس میں کتاب الضحایا ہے، کتاب الضحایا یا کتاب الضحیہ۔ اور یہ نسخہ ابن داسہ کا ہے۔ ابن داسہ کی روایت سے جو نسخہ ہے اس میں ضحایا یا ضحیہ ہے، اور لؤلؤی کے نسخے میں اضاحی ہے۔ بہرحال اضاحی یا اضحیہ ہے یا ضحایا، اس کے بارے میں ضحایا یا اضاحی یہ جمع ہے ضحیۃن کی، ضحایا یا اضاحی یہ جمع ہے ضحیۃن کی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں 4 لغت ہیں، اس میں 4 لغت ہیں۔ پہلی لغت ہے اضحیہ و اضحیہ، یعنی حمزہ کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ اضاحی اضحیہ کی جمع ہے اضحیۃن یا اضحیۃن، یہ 2 قرأت ہو گئی۔ اس کی جمع ہے اضاحی، اضحیۃن یا اضحیۃن، جمع ہے اضاحی، 2 قرأت ہو گئی۔ تیسری قرأت ہے ضحیۃن، اور اس کی جمع ہے ضحایا، ضحیۃن اس کی جمع ہے ضحایا۔ لکھ دوں کیا؟ جی یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی آتا رہے۔ ادھر ایک سائیڈ میں لکھ کر اور بڑا لکھتا ہوں۔ جیسے پہلی قرأت ہے اضحیۃن، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، حمزہ کے ضمہ یہاں پہ قبول نہیں کر رہا ہے، اس کا فاؤنٹ چینج کرنا پڑے گا۔ یہ فاؤنٹ یہاں سے یہ دے دیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ضمہ لے نہیں رہا ہے۔ دوسری قرأت ہے اضحیۃ، ایسے ہی ہے، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ دوسری قرأت ہے۔ یہ یہاں پر پتہ نہیں کیوں یہ کمپیوٹر میں لے نہیں رہا ہے حمزہ کسرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے تیسری قرأت ہے ضحیۃن، اس کی جمع ہے ضحایا، اور پہلے دونوں کی جمع ہے اضاحی، اس کی جمع بھی اضاحی ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی قرأت ہے جو اضحاتن، اضحاتن بفتح الحمزہ، اس کی جمع ہے اضحا، جیسے ارطاتن و ارطا۔ اس طرح سے تو یہ 4 اس میں قرأت ہیں یا 4 لغت ہیں۔ اضحیۃن اضحیۃن، ان دونوں کی جمع اضاحی ہے، ضحیۃن کی جمع ضحایا ہے، اضحاتن کی جمع اضحا ہے۔ سب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی قربانی ہیں۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے ہی ما یذبح یوم النحر، ہی ما یذبح یوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده تقربا إلى الله عز وجل من غیر الحدی، یعنی اضاحی اضحیہ
یہ وہ جانور ہے جو یوم النحر یعنی قربانی کے دن اور اس کے بعد 3 دن تک ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، ہدی کے علاوہ۔ ہدی مکے میں یا حرم میں ذبح ہوتا ہے، ہدی کا جانور، حج کا جانور، اور عام قربانی کا جانور کہیں بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور سے متعلق بات ہے، وہ جانور جو اللہ کے تقرب کے لیے عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر کے دن، نحر کے دن یا اس کے بعد 3 دن ایام تشریق میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اضحیہ کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، یا جو عمل ہے جانور کو قربان کرنے کا، وہ عمل جو ہے اضحیہ ہے، قربانی کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کتاب میں چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اضحیہ قربانی یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے جو مسلمان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور سال میں جو 2 عید ہوتی ہیں ان میں سے دوسری عید عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اور پھر گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، غربا مساکین کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا، اس عبادت کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس تعلق سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے۔ پہلا باب ہے اس کتاب کا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، باب ہے اس تعلق سے کہ جو کچھ احادیث میں آیا ہے اور اضاحی یا اضحیہ یا قربانی کے ایجاب کے تعلق سے، قربانی کے وجوب کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے وہ یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ، یہاں پر یہ حدیث کا نمبر ہے، حدیث نمبر 2788۔ اس کے بعد یہاں بریکٹ میں حدیث پر حکم لگا ہے حسن لغیرہ، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام میں سے جو انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابی داؤد یا ضعیف سنن ابی داؤد میں جو انہوں نے احکام لگائے ہیں انہیں کو یہاں اختصار کے ساتھ بین القوسین ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے یہ سند ہے، یہاں سے اور یہاں تک۔ اس کے بعد پھر یہاں سے حدیث کا متن شروع ہوتا ہے۔ یہ پورا جو بولڈ کلمات میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث کا متن ہے۔ تو یہاں پر چونکہ آپ پہلی مرتبہ حدیث کی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو سند کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم سند کو شروع میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، پھر آگے چل کر آپ لوگ اپنے آپ سمجھنے لگیں گے۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثنا مسدد، کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے۔ اب جہاں بھی حدثنا کا لفظ رہے گا اس کے پہلے قال محذوف رہتا ہے۔ قال حدثنا یزید، یعنی مسدد نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید نے۔ بات یہاں تک سمجھ میں آئی؟ امام صاحب کہتے ہیں امام ابو داؤد کہ حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، مسدد بن مسرحد، اور یہ کہتے ہیں حدثنا یزید ابن زرعی، کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید بن زرعی نے۔ اب یہاں پر یہ ہا ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل، یعنی یہ سند یہاں سے تحویل ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے، یعنی اب دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ ہاں و حدثنا، یہاں پر واو ہے، دیکھیں یہاں پر واو ہے، پہلے یہاں واو نہیں ہے، کیوں؟ یہ واو عطف ہے پہلے والے حدثنا پر۔ یعنی امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، اور مسدد کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زرع نے، اور پھر کہتے ہیں امام ابو داؤد اور ہم سے حدیث بیان کی حمید بن مسعدہ نے، وحدثنا حمید بن مسعدہ، یہ امام ابو داؤد ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمید بن مسعدہ نے، گویا کہ یہ نئی سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ ایک سند ہوئی اور یہ دوسری سند یہ شروع ہو رہی ہے۔ حدثنا حمید بن مسعدہ، حمید بن مسعدہ کہتے ہیں حدثنا بشر ابن مفضل، کہ ہم سے حدیث بیان کی بشر بن مفضل نے۔ یہ 2 سند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں سند آگے جا کے یہاں مل جاتی ہیں،
عن عبداللہ ابن عون، یعنی مسدد نے روایت کیا یزید سے، یزید نے روایت کیا عبداللہ ابن عون سے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا دو استادوں سے، ایک مسدد سے اور دوسرے حمید بن مسعدہ سے۔ ان دونوں استادوں نے، مسدد نے روایت کیا یزید سے اور حمید نے روایت کیا بشر سے۔ اب یزید اور بشر یہ دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عون سے۔ عبداللہ ابن عون روایت کرتے ہیں عامر بن ابی رملہ سے۔ قال، عامر بن ابی رملہ یہ کہتے ہیں اخبرنا مخنف بن سلیم، ہمیں خبر دی ہے مخنف بن سلیم نے، ہمیں مخنف بن سلیم نے خبر دی ہے، یہ صحابی رسول ہیں، مخنف بن سلیم الازدی الغامدی، مخنف بن سلیم الازدی الغامدی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں ہی آئے تھے، اور سن 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، مخنف بن سلیم کی، صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں قال وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات۔ اب یہاں سے گویا متن شروع ہو رہا ہے۔ مخنف بن سلیم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں وقوف پذیر تھے، عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حج میں مقام عرفہ میں ٹھہرنا حج کے اہم ارکان میں سے ہے۔ الحج عرفہ، حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ میں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے، یعنی حج کے اہم ارکان میں سے ہے۔ تو مقام عرفات میں یا میدان عرفات میں مخنف بن سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو اسی دن کی یہ بات ہے۔ قال، کہتے ہیں کہ قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، پہلے قال کے فاعل مخنف بن سلیم ہیں اور دوسرے قال کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً ہر گھر والوں پر، یعنی ہر فیملی پر، علی کل اہل بیت، اہل بیت، تمام اہل بیت یعنی ہر گھر والے پر، یعنی جتنے بھی گھر ہیں تو ہر گھر پر ایک قربانی ہر سال ہے۔ ان علی کل اہل بیت فی کل عام، ہر سال، اضحیۃ و عطیرۃ، اضحیہ ہے، قربانی ہے، اور عطیرہ ہے۔ اضحیہ میں نے قربانی، و عطیرہ، اور عطیرہ کا معنی آگے آ رہا ہے۔ اتدرون، کیا تم جانتے ہو، مل عطیرۃ، عطیرہ کیا ہے؟ هذه التي يقول الناس الرجبیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا اور خود ہی جواب دیا کہ هذه التي يقول الناس الرجبیہ، یہ عطیرہ وہی ہے جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں، جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ یہ رجبیہ کیا ہے؟ رجبیہ یا عطیرہ، عطیرہ یا رجبیہ یہ وہ جانور ہے جس کو لوگ زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے۔ جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے تقرب کے لیے، اپنے باطل معبودوں کی قربت کے لیے ذبح کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا، ابتدائی اسلام میں لوگ رجب کے مہینے میں اللہ کے تقرب کے لیے اسے ذبح کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کے ابتدائی 10 دنوں میں، یعنی عشرہ اولیٰ میں ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک اضحیہ قربانی ہے اور ایک عطیرہ ہے، یعنی واجب ہے۔ ایسا مفہوم اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان علی کل اہل بیت، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر سال
ہر گھر والوں پر یا ہر فیملی پر ایک قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ عطیرہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، خود آپ ہی نے فرمایا کہ عطیرہ وہ ہے جس کو لوگ رجبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں العطیرۃ منسوخۃ، اس حدیث میں جو عطیرہ کا ذکر آیا ہے یہ منسوخ ہے۔ ھذا خبر منسوخ، اور یہ خبر کا معنی حدیث، اور یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی اس حدیث میں جو حکم آیا ہے وہ حکم منسوخ ہے، یعنی اب عطیرہ واجب نہیں ہے۔ اگر عطیرہ کو منسوخ مانتے ہیں تو عطیرہ کا وجوب ختم، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر، یہ حدیث منسوخ ہے مکمل، تو اضحیہ کا وجوب بھی منسوخ ہے۔ یا پھر یہ کہ صرف عطیرہ کی خبر منسوخ ہے، تب صرف عطیرہ منسوخ ہوگا۔ عطیرہ کے بارے میں آگے اس کی ناسخ حدیثیں آ رہی ہیں مستقل باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا فرع ولا عطیرہ، نہ فرع ہے نہ عطیرہ ہے، یعنی نہ فرع واجب ہے نہ عطیرہ واجب ہے۔ فرع کیا ہے اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ امام صاحب نے یہاں باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، اضاحی کے وجوب کے بارے میں جو آیا ہے۔ تو اس حدیث سے امام صاحب نے دلیل پکڑی ہے اضاحی، اضحیہ، قربانی کے وجوب پر، کہ قربانی کرنا ہر سال ہر گھر پر واجب ہے، ہر گھر والوں پر واجب ہے، یعنی گھر کے تمام افراد پر نہیں، تمام گھر کے تمام افراد کی جانب سے مطلب ایک قربانی واجب ہے، ایسا اس حدیث سے مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہی مؤلف نے یہاں استدلال کیا ہے۔ اور البتہ اس حدیث کی سند کو محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عامر ابی رملہ، یہ راوی مجہول ہیں۔ عامر ابی رملہ راوی کی یہ کیا ہیں؟ مجہول راوی ہیں۔ اس بنا پر اس حدیث کی سند کو محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، لیکن سب نے اسی سند سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عون، عامر بن ابی رملہ اسی واسطے سے نقل کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا ہے، کہ یہ حدیث دیگر شواہد کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، چونکہ اس مفہوم کی حدیثیں دوسری سند سے مسند احمد وغیرہ میں مروی ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے ابو رزین عقیلی کے واسطے سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا کنا نذبح فی رجب ذبائح، کہ ہم رجب میں ذبیحہ ذبح کرتے تھے، فنأکل منها ونطعم من جاءنا، ہم اس میں سے کھاتے تھے اور جو ہمارے پاس آتا اسے ہم کھلاتے بھی تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت سے یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی اسی مفہوم کی ایک روایت سنن نسائی میں حارث ابن عمرو سے ہے، انہ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حجۃ الوداع میں ملاقات کی، تو اس ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول الفرائع والعطائر، یعنی ان کا کیا حکم ہے، عطیرہ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عطر ومن شاء لم يعطر فی الغنائم اضحیہ، فرمایا کہ جو چاہے عطیرہ ذبح کرے اور جو چاہے نہ کرے، یعنی آپ نے اس کا اختیار دیا۔ عطیرہ کا معنی، ویسے عطیرہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ عطیرہ کا معنی ذبیحہ کا معنی ہے۔ عطیرہ کا معنی ذبیحہ، مطلب ہر سال ایک اضحیہ، ایک قربانی، اور ایک رجب کے مہینے میں ایک قربانی، یا سال کے کسی بھی مہینے میں۔ پہلے رجب میں کرتے تھے، بعد میں پھر یہ کہہ دیا کہ جب چاہو یہ کرو۔ تو اس طرح سے کوئی بھی جانور اللہ کے لیے ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا، ایسا کرنا کبھی بھی
جائز ہے، صرف رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس میں اجر و ثواب ہے کہ آپ نے کوئی جانور اللہ کے تقرب کے لیے کبھی بھی ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹ دیا یا لوگوں کو پکا کر کھلا دیا، تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ایسا کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ تو حدیث سے جو مفہوم مستنبط ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں راجح بات کیا ہے قربانی کے حکم کے بارے میں، کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی مندوب ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے اور جمہور صحابہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے قربانی کا واجب ہونا ثابت نہیں ہے، جبکہ جمہور صحابہ سے اس کا غیر واجب ہونا ثابت ہے، ایسا ابن حزم نے لکھا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب مانتے ہیں کہ یہ مقیم پر اور واجب ہے، اگر مسافر نہیں مقیم ہے اور اس کے پاس جو ہے کشادگی ہے تو اس پر یہ واجب ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام مالک کے نزدیک بھی امام ابو حنیفہ کی طرح ہے، اور امام احمد اس کو کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود ترک کرنا اس کا مکروہ ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں قربانی کے حکم کے تعلق سے۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی اسے یہ کرنی چاہیے۔ سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کا لفظ کہا کہ من ارادہ، کہ جو قربانی کرنا چاہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن حلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة۔ امام صاحب کہتے ہیں قال حدثنا ہارون بن عبداللہ، کہ ہم سے روایت بیان کی ہارون بن عبداللہ نے، اور ہارون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یزید نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی ایوب نے، اور سعید بن ابو ایوب کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عیاش ابن عباس القطبانی نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن ہلال الصدفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے۔ صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ عبادلہ اربع میں سے ہیں، وہ 4 صحابی جن کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، جن کا نام چاروں کا عبداللہ ہے، ان میں سے ایک ہے یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے عبداللہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، جی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن مسعود اس میں شامل نہیں ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس میں شامل نہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عمر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صحابی ہیں جو عبادلہ اربع کہلاتے ہیں، انہی میں سے یہ ہیں۔ ان کے والد بھی صحابی عمر ابن عاص، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، مجھے حکم دیا گیا ہے اضحیٰ کے دن عید منانے کا۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اضحیٰ کے دن عید منانے کا۔ اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ الامر هو اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اضحیٰ کے دن، قربانی کے دن عید منائیں۔ جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامہ،
اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے اس کو بنایا ہے، یعنی اضحیٰ کے دن کو اس امت کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن بنایا ہے۔ قال الرجل، ایک آدمی نے کہا، ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی افاضحی بها، ایک آدمی نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر نہ پاؤں مگر مؤنث قربانی کا جانور، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ یہاں پر اس روایت میں، اس نسخے میں اضحیۃ انثی لکھا ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں بھی ایسے لکھا ہے، لیکن دیگر نسخوں میں لکھا ہے منیحۃ الانثی، اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ منیحہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے لیے اپنی اونٹنی یا بکری دے دے کہ تو اس کو کھلا پلا اور اس کا دودھ تو ہی بھی اس سے استفادہ کر لیں، تو منیحہ عطیہ کے طور پر کوئی کسی کے لیے اپنا جانور، مؤنث جانور دے دے کہ تو اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کے دودھ اس کا دھو لے، پی لے، تو یہ جانور مفہوم ہے۔ تو یہاں پر اضحیہ لکھا ہے، تو اضحیہ انثی کا کوئی یعنی سوال کرنا اتنا اہم نہیں ہے، چونکہ وہ تو معروف ہے، لیکن منیحہ انثی، آپ کو کسی نے کوئی جانور دیا ہوا ہے تو اس کے تعلق سے اس نے سوال کیا افاضحی بہا، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، اس کی قربانی نہیں کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا جانور نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ دودھ کا جانور ہے، دودھ دے رہا، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بال بچے سب پی رہے ہیں، تم لوگ، تم کو رزق حاصل ہو رہا اس سے، تو اس لیے، اور پھر وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہیں وہ عطیے کے طور پر ملا ہوا ہے کہ تمہیں دودھ پی کر وہ واپس کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، چونکہ اس آدمی نے آپ کی اس بات سے ایسا سمجھا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا نا امرت بیوم الاضحی عیدا، مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا، تو اس نے سمجھا کہ اضحیٰ کے دن قربانی کرنا واجب ہے، ایسا سمجھا، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا تھا، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں کوئی جانور قربانی کا نہ پاؤں مگر منیحۃ انثی پا جاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ عطا کیا ہوا مؤنث جانور پا جاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن، لیکن تأخذ من شعرک، لیکن تم اپنے بال، اپنے سر کے بال کاٹ لو، واظفارک، اور اپنے ناخن کاٹ لو، وتقص شاربک، اور اپنی مونچھ کاٹ لو، شارب میں نے مونچھ، اور اپنی مونچھیں، تقص کا لفظ ہے، حلق کا لفظ نہیں ہے، آگے حلق کا لفظ ہے، تعلیق، وتحلق عینتک، اور اپنے زیر ناف کے بال کا حلق کر لو، انہیں بالکل صاف کر لو، فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ، یہی تمہاری مکمل قربانی ہے عند اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کے یہاں۔ گویا کہ تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، اپنی مونچھ کتر لو، اور زیر ناف کے بال صاف کرو، یہی تمہاری مکمل قربانی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا یہ سب کرنے سے۔ یہاں پر ایک فائدے کی بات آپ کو بتلا دوں، تقص شاربک، شارب، مونچھوں کو شارب کیوں کہا ہے؟ شارب اس لیے کہا ہے کہ جب آپ دودھ یا پانی وغیرہ پیے تو جو بال یہاں ہونٹوں کے اوپر جو بال ہیں، یہ بال جب آپ کے پانی میں گرے تو، یا آپ کے دودھ جو آپ پی رہے ہیں، کوئی بھی پینے کی چیز پی رہے ہیں، اس میں یہ بال ٹکنے لگے ہیں، تو گویا کہ یہ بال آپ کا پانی، آپ کا مشروب پی رہے ہیں، تو شارب میں نے پینے والا، تو یہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو جو بال پیتے ہیں ان بالوں کو کاٹ دو، تو جب بال چھوٹے رہ جائیں تو بالکل چھوٹے، تو وہ شارب نہیں ہے، وہ گویا کہ وہ پی نہیں رہے ہیں۔ تو شارب اتنی مونچھوں کو کاٹنے کا حکم ہے جو آپ کے کھانے پینے میں ڈسٹرب کریں، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مونچھ رکھنی چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوٹی رکھنی ضروری ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پوری سرے سے بھی کاٹ سکتے ہیں، باقی اس میں گنجائش ہے، کوئی پوری کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی رکھنا وہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ یہاں پر بیچ میں آ گیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، مفہوم سے یہاں پر یہ جو آدمی نے سمجھا تھا، اس سے امام ابو داؤد نے بھی یہی مفہوم لیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اسی لیے اس باب میں اس حدیث کو
ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عیسیٰ ابن ہلال، عیسیٰ ابن ہلال یہ جو ہے مجہول راوی ہیں، عیسیٰ ابن ہلال یہ مجہول راوی ہے، اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بعض محققین نے جیسے شیخ مساعد بن سلیمان الراشد نے احکام العیدین للفریابی ایک کتاب ہے اس کی تحقیق کی، تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اگر یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ قربانی کے دن اپنے بال، ناخن، مونچھ، زیر ناف کاٹ لے تو اس کے لیے قربانی کا ثواب مل جائے گا، اگر اس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، کوئی اگر طاقت نہیں ہے۔ اور اگر حدیث ضعیف ہے تو پھر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس باب سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن حدیثیں اس درجے کی نہیں ہیں کہ جن سے احتجاج کیا جائے، اور دیگر جو اس سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ